آپ دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل حق کی آواز۔ السلام علیکم، میں ہوں شیخ عمر۔ سٹی انڈیا نیوز میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں ریاستی خبریں۔ دہلی شراب کیس معاملے میں کویتا کو انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کی نوٹس، 9 مارچ کو پوچھ تاچھ کے لیے آنے کی ہدایت۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ یعنی ای ڈی نے دہلی شراب کیس میں BRS رکن کونسل کویتا کو نوٹس جاری کیا ہے۔ نوٹس میں کہا گیا ہے کہ وہ جمعرات 9 مارچ کو دہلی میں مقدمے کی سماعت کے لیے آئیں۔ بتایا جاتا ہے کہ کویتا سے حیدرآباد کے تاجر ارون رام چندر پلئی کے ساتھ پوچھ تاچھ کی جائے گی۔ معلوم ہوا ہے کہ ای ڈی نے منگل کو CBI کی خصوصی عدالت کو بتایا کہ رام چندر پلئی کویتا کے اس معاملے میں بے نامی ہیں۔ یہ بتایا گیا ہے کہ کویتا نے عام آدمی پارٹی کو شراب اسکیم معاملے سے حاصل ہونے والی 100 کروڑ روپے کی رقم حوالے کی تھی۔ اسی تناظر میں انہیں نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ CBI حکام نے دہلی شراب کیس میں کویتا سے گزشتہ سال 11 دسمبر کو ان کے گھر پر پوچھ تاچھ کی تھی۔ کویتا سے تقریباً 7.5 گھنٹے تک مختلف موضوعات پر سوالات کیے گئے۔ تلنگانہ جابر اور مخالف عوام حکومت کے سامنے نہیں جھکے گا، نوٹس پر کویتا کا رد عمل۔ چیف منسٹر تلنگانہ چندر شیکھر راؤ کی بیٹی اور BRS رکن قانون ساز کونسل کی کویتا نے دہلی شراب اسکیم میں انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کی جانب سے نوٹس روانہ کرنے پر رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ قانون کا احترام کرتے ہوئے تحقیقات میں مکمل تعاون کریں گی۔ کویتا نے بتایا کہ نوٹس میں 9 مارچ کو سماعت کی تاریخ مقرر کی گئی ہے، لیکن قبل از وقت اپائنٹمنٹ کی وجہ سے کل وہ پوچھ تاچھ کے لیے حاضر ہوں گی یا نوٹس پر مکتوب روانہ کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں قانونی ماہرین سے تبادلہ خیال کے بعد فیصلہ کیا جائے گا۔ انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ تحقیقاتی ادارے کے ساتھ مکمل تعاون کیا جائے گا۔ کویتا نے مزید کہا کہ 10 مارچ کو دلی کے جنتر منتر پر خواتین بل کے لیے ہڑتال کی جانے والی ہے اور وہ اسی کے انتظامات میں مصروف ہیں۔ آج انہیں دہلی روانہ ہونا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مرکز کی حکمران جماعت ہمارے لیڈر وزیر اعلیٰ تلنگانہ کے چندر شیکھر راؤ کی جدوجہد اور آواز کے خلاف دھمکانے کی یہ حربے استعمال کر رہی ہے۔ BRS پارٹی نہیں رکے گی اور وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کی قیادت میں ہم ہندوستان کے تابناک مستقبل کے لیے اپنی آواز کو بلند کرتے رہیں گے اور مرکز کی ناکامیوں کو اجاگر کرتے رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ دہلی میں اقتدار کے بھوکے افراد کو وہ یہ بتانا چاہتی ہیں کہ تلنگانہ ایسی جابر اور مخالف عوام حکومت کے سامنے نہیں جھکے گی۔ کریم نگر مانر ڈیم کے کیبل برج کے پاس تیراکی کے دوران 3 لڑکے پانی میں ہوئے غرق۔ تلنگانہ کے کریم نگر ضلع مرکز میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ مانر ڈیم پر نئے تعمیر ہونے والے کیبل برج پر تیراکی کے لیے جانے والے 3 کمسن لڑکوں کی پانی میں ڈوب جانے کی وجہ سے موت ہو گئی۔ اطلاع ملتے ہی تماپور پولیس موقع پر پہنچی اور تینوں لڑکوں کو ڈیم سے نکال کر نعشوں کو ہاسپٹل منتقل کر دیا۔ ان کے ساتھ موجود ایک اور لڑکے کی تلاش جاری ہے۔ بتایا گیا ہے کہ ان تینوں کا تعلق کریم نگر کے ہاؤسنگ بورڈ کالونی سے ہے۔ مرنے والوں کی شناخت 12 سالہ ویرنجلینو، 13 سالہ انل اور 14 سالہ سنتوش کی حیثیت سے ہوئی ہے، جبکہ چوتھے لڑکے کی شناخت نہیں ہو سکی جس کی تلاش جاری ہے۔ یہ 4 لڑکے ہولی کھیلنے کے بعد پانی نہانے گئے تھے کہ یہ حادثہ پیش آیا۔ اسی دوران چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ نے اس حادثے میں دکھ کا اظہار کرتے ہوئے مرنے والے ہر لڑکے کے افراد خاندان کو 3 لاکھ روپے معاوضہ ادا کرنے کا اعلان کیا۔ کیا میں نے کتوں کو کاٹنے کا مشورہ دیا تھا؟ میئر حیدرآباد جی وجے لکشمی متنازع ریمارکس کرتے ہوئے تنازعات کا شکار ہو گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کیا وہ کتوں کو انسانوں کا کاٹنے کا مشورہ دے رہی ہیں؟ غیر ضروری انہیں تنقیدوں کا نشانہ بنانے پر برہمی کا اظہار کیا ہے۔ واضح ہے کہ فلم ڈائریکٹر رام گوپال ورما نے میئر حیدرآباد کو سلسلے وار ٹویٹ کرتے ہوئے کتوں کے حملے میں بچوں کو موت پر سخت تنقید کرتے ہوئے انہیں میئر کے عہدے سے استعفیٰ دے دینے کا مشورہ دیا تھا، جس کا جواب دیتے ہوئے میئر حیدرآباد نے کہا کہ چند لوگ سیاست میں رہنے والی خواتین کے بارے میں غلط باتیں کرتے ہیں۔ خواتین گھر سے باہر نکلتے ہوئے اپنی صلاحیتوں کو منواتے ہیں تو انہیں برداشت نہیں کر سکتے۔ خواتین تمام شعبوں میں اپنا لوہا منوا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بحیثیت میئر حیدرآباد کام کرنا آسان نہیں ہے۔ فلم ڈائریکٹر رام گوپال ورما نے کتوں کے حملے میں بچے کی موت پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا تھا کہ تمام کتوں کو ایک جگہ جمع کرتے ہوئے میئر کو ان کے درمیان چھوڑ دیا جانا چاہیے۔ ساتھ ہی میئر حیدرآباد نے ریمارکس کیا تھا کہ کتے بھوکے ہونے کی وجہ سے انسانوں پر حملہ کر رہے ہیں۔ اس پر بھی فلم ڈائریکٹر نے غصے کا اظہار کرتے ہوئے تمام کتوں کو گھر لے جا کر کھانا کھلانے کا مشورہ دیا اور یہ بھی کہا تھا کہ تب ہی بچے محفوظ رہیں گے۔ میئر حیدرآباد کے ریمارکس سوشل میڈیا میں وائرل ہو گئے ہیں۔ خواتین کی ترقی کے بغیر ملک کی ترقی ممکن نہیں۔ گورنر ڈاکٹر ٹی سوندرا راجن اور چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ نے عالمی یوم خواتین کے موقع پر اپنے پیغامات میں خواتین کو مبارکباد پیش کی۔ گورنر نے اپنے پیام میں کہا کہ تلنگانہ کی تہذیب، ثقافت اور روایت صدیوں قدیم ہیں اور خواتین کا احترام کو بھگوان کی شکتی مانا جاتا ہے۔
انہوں نے کہا کہ وقت کا تقاضا ہے کہ جنسی مساوات پر عمل کیا جائے اور خواتین کو فیصلہ سازی اور دیگر اہم شعبے جات میں نمائندگی دی جائے۔ عالمی یوم خواتین سماج کے ہر شعبے میں خواتین کی کامیابی اور ان کی مناسب حصہ داری کو یقینی بنانے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ گورنر نے کہا کہ عالمی یوم خواتین کے موقع پر ہم اس بات کا عہد کریں کہ خواتین کو ہر شعبے میں ترقی کے مواقع فراہم کریں گے۔ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ نے اپنے پیام میں کہا کہ ملک کی ترقی خواتین کی ترقی کے ذریعے ممکن ہے۔ خواتین سماج کا اہم حصہ ہے۔ KCR نے کہا کہ خواتین نے ہر شعبے میں مردوں کے برابر اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا ہے۔ یوم خواتین کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے چیف منسٹر نے تلنگانہ حکومت کی جانب سے شروع کی گئی مختلف اسکیمات کا حوالہ دیا۔ حکومت نے یوم خواتین کے موقع پر خاتون ملازمین کو خصوصی تعطیل کا اعلان کیا ہے۔ تلنگانہ ریاست ملک میں خواتین کی بھلائی کے اقدامات میں نمایاں حیثیت رکھتی ہے۔ خواتین کے علاوہ بچوں کی دیکھ بھال کے لیے اسکیمات شروع کی گئیں، جن میں KCR کٹ، KCR نیوٹریشن کٹ، اماں اڑی، آسرا پینشن، کلیانہ لکشمی اور دیگر اسکیمات شامل ہیں۔ انہوں نے آنگن واڑی ورکرز کی تنخواہوں میں اضافہ اور بتکمہ تہوار کے موقع پر ہر سال خواتین میں ملبوسات کی تقسیم کا حوالہ دیا۔ سرکاری اسکولوں میں داخلوں کے رجحان میں خاطر خواہ اضافہ نہیں۔ سرکاری اسکولوں میں انفراسٹرکچر بہتر بنانے سے متعلق حکومت کے فیصلے کے بعد پرائیویٹ اسکولوں سے طلباء کے سرکاری اسکولوں میں منتقلی کے حکومت کے دعوے کھوکھلے ثابت ہوئے۔ تعلیمی سال 2022-23 میں 1366 سرکاری اسکولوں میں داخلے صفر ہیں۔ محکمہ تعلیم کے اعداد و شمار کے مطابق حکومت کے کئی ہائی اسکولز میں طلباء کے داخلے توقع کے مطابق نہیں رہے۔ سال 2021-22 میں سرکاری اسکولوں میں تقریباً 3 لاکھ نئے داخلے درج کیے گئے تھے، جبکہ سال 2022-23 میں یہ تعداد گھٹ کر تقریباً 1 لاکھ درج کی گئی۔ حکومت نے جاریہ تعلیمی سال سے تمام سرکاری اسکولوں میں انگلش میڈیم تعلیم متعارف کی ہے، جس کے بعد حکومت نے بنیادی انفراسٹرکچر کے لیے 1200 کروڑ روپے مختص کیے تھے۔ حکومت کی جانب سے مسلسل یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ سرکاری اسکولوں میں داخلے کے رجحان میں اضافہ ہوا ہے، جبکہ سرکاری اعداد و شمار مختلف ہیں۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ سرکاری اسکولوں کے اساتذہ کی جانب سے انگلش میڈیم تعلیم کی فراہمی میں مہارت کی کمی کے نتیجے میں بہتر نتائج برآمد نہیں ہوئے۔ محکمہ تعلیم کے عہدیداروں کو اس بات کا اعتراف ہے کہ پرائیویٹ اسکولوں کے مقابلے سرکاری اسکولوں کے اساتذہ کی قابلیت میں کمی ہے، جس کے نتیجے میں طلباء دوبارہ پرائیویٹ اسکولوں کو ترجیح دینے پر مجبور ہیں۔ عہدیداروں نے کہا کہ پرائیویٹ اسکولوں میں ٹیچرز کی تعداد بھی زیادہ ہوتی ہے اور بنیادی سہولتوں کی فراہمی کا بہتر انتظام ہے۔ حکومت نے تمام سرکاری اسکولوں کو انگلش میڈیم میں تبدیل کرنے کا ایک فیصلہ کر لیا، لیکن ٹیچرز کو ضروری ٹریننگ نہیں دی جا سکی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ انگریزی پر عبور کے بغیر کسی بھی ٹیچر کو انگلش میں تعلیم دینا آسان نہیں ہے۔ اسی دوران سیکریٹری محکمہ تعلیم وی کرونا نے کہا کہ سرکاری اسکولوں میں جہاں داخلے صفر رہے، اس کی اہم وجہ جگہ کی کمی ہے۔ پرائیویٹ اسکولوں میں زائد کلاس رومز دستیاب رہتے ہیں۔ تلنگانہ میں حالیہ برسوں میں پرائیویٹ اسکولوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ پیدائش و اموات کے ریکارڈ کے لیے نئی ویب سائٹ کی تیاری، RDOs کے دفاتر سے مربوط کرنے کا منصوبہ۔ شہریوں کے صداقت نامے پیدائش اور اموات کے معاملے میں GHMC کی جانب سے 31,000 صداقت ناموں کی تنسیق کے فیصلے کے بعد کہا جا رہا ہے کہ ریاستی حکومت کی ہدایت پر GHMC نے RDO کے ریکارڈ سے اموات اور پیدائش کے ریکارڈز کی جانچ کے لیے ایک اور ویب سائٹ کی تیاری کا فیصلہ کیا ہے، تاکہ کسی بھی صداقت نامے موت یا پیدائش کی اجرائی سے پہلے RDO کے پاس موجود تفصیلات سے درخواست میں فراہم کی گئی تفصیلات کی جانچ کی جائے۔ مجلس بلدی عظیم تر حیدرآباد کے عہدیداروں نے بتایا کہ چیف سیکریٹری محترمہ شانتی کماری نے بلدی عہدیداروں کی لاپرواہی پر شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے انہیں مسئلے کا حل دریافت کرنے کی ہدایت کے ساتھ فوری طور پر تجاویز روانہ کرنے کی ہدایت دی تھی، جس پر GHMC کے عہدیداروں نے دونوں شہروں اور بلدی حدود میں خدمات انجام دے رہے RDO کے پاس موجود تفصیلات سے مربوط نئی ویب سائٹ کی تیاری کا منصوبہ تیار کرتے ہوئے اس منصوبے سے چیف سیکریٹری کو واقف کروایا، جسے ان کی جانب سے منظوری دیے جانے کی اطلاعات ہیں۔ ایسے ہی تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھتے رہیے سٹی انڈیا TV۔ تو ملتے ہیں کل، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving.
acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life. صرف خوابوں سے نہیں گھر بنتے ہیں ارادوں سے. MS ٹیکنو اینڈ کمپنی بلڈرز اینڈ ڈیولپرز لے کر آئے ہیں ایک نیا پروجیکٹ صابریز عمر اینکلیو سپر ڈیلکس کنسٹرکشن شاہوں کے شہر حیدرآباد میں. چار مینار کے دامن میں صرف 1 کلومیٹر کے فاصلے پر اعظم پورہ فرحت نگر علاقے میں. بکنگ سٹارٹ. مزید تفصیلات کے لیے رابط کریں 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625.